اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 72 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا اور اللہ اس بات کو نکالنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لعلکم تعقلون۔ تو ہم نے کہا اس پر اس کا کوئی ٹکڑا مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ بنی اسرائیل کے کسی شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا اور جو لوگ قاتل کو جانتے تھے انہوں نے اس پر پردہ ڈال دی۔ یہ جرم تھا، چھپا لیا اس کا یہ قتل۔ جیسے آج ہم گواہی دیتے ہوئے گواہی کو چھپا لیتے اور پردہ ڈال دیتے، اب وہ ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے کہ تم نے قتل کیا ہے، وہ کہتے تم نے قتل کیا ہے، جھگڑا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو گائیں پہلے ذبح کروائی تھی کہا کہ اس کا ایک حصہ اس مقتول پر مارو۔ جو ہی مارا تو وہ مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے قاتل کی نشاندہی کر دی۔ مفسرین نے اس پر ایک واقعہ بھی نقل کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا، اس کے بھتیجے نے اس کو قتل کر دیا تاکہ مال کا وارث بن جائے، اور رات کو لاش کو اٹھا کر مخالف کے دروازے پر ڈال دی اور صبح کے وقت ان پر قتل کا دعویٰ بھی کر دیا کہ قتل کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور مال کا میں وارث بھی بن جاؤں گا۔ یہ ہے وہ حرص اور لالچ جو آج بھی لوگوں کو قتل کرنے پر اکساتی۔ بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، بچوں کو، بھتیجوں کو اور اس کی مرنے والے کی بیوہ کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں تاکہ یہ یہیں پر مر جائیں اور پوری جائیداد کا میں وارث بن جاؤں، حالانکہ وہ اس نے بھی مرنا ہے۔ اس پر دونوں طرف سے لڑائی کی تیاری ہو گئی۔ لڑائی قریب تھی کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے تو پوچھ لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پھر یہ حکم دیا کہ اس گائے کا ٹکڑا اس لاش پر مارو، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو زندہ کر دیا۔ لیکن یہ واقعہ اسرائیلی روایات سے لیا گیا، اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قصہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کے قتل سے شروع ہوتا ہے، اس لیے اس کا مقام پہلے تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے گائیں ذبح کرنے کا حکم پہلے ذکر فرمایا تاکہ بنی اسرائیل کی نافرمانی کے مختلف مناظر سامنے آ جائیں۔ گائیں ذبح کرنے سے انکاری بہانے بنا کر، صاف انکاری نہیں، بہانے بنا کر
بار بار سوال کرنا، ناحق قتل کرنا، پھر اس قتل کو چھپانے کی کوشش کرنا، حقیقت یہی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں گائیں ذبح کرنے کا حکم دیا۔ وہ جو بچھڑے کی عبادت تھی، ان کے دل میں جو تقدس تھا، جو اس گائے کے بارے میں قوم فرعون سے انہوں نے لے لیا تھا، پہلے تو اس کی جڑ کاٹی، اسے صاف کیا۔ انہیں اس کا تو خبر نہیں تھا، بعد میں قتل بھی ہو گیا، اور اس گائے کا ٹکڑا لگا کر اس کو زندہ بھی کر دیا کہ وہ جو گائے کی عبادت کا ان کا ذہن بن گیا تھا، اس کی جڑ کاٹ دی۔ پھر فرمایا كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون۔ اب اس گائے کے ٹکڑے کے مارنے سے مقتول زندہ ہو گیا، اسی طرح اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہ واقعہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنے پر ایک بڑی خوبصورت دلیل ہے، نشانی ہے۔ جو اللہ ایک مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو وہ سارے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ وہ جو کہتے تھے آ کر کہ مردے کو کیسے زندہ کیا جائے گا، یہ تو ہڈیاں گل سڑ گئی ہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، سورۃ لقمان 28 نمبر آیت۔ نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا اٹھانا مگر ایک جان کی طرح، ایک جان کی طرح۔ اللہ نے دکھا دیا کہ قیامت کے دن کیسے ان مردوں کو رب زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 5 مقامات پر مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر کیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 56 میں۔ جو وہ گئے تھے کوہ طور پر، ان کے مرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر دی۔ نمبر 2 یہ کذالک یحیی اللہ الموتى، یہ جو بنی اسرائیل نے قتل کر دیا تھا اور گائے کے ٹکڑا کے مارنے سے اللہ نے اس کو زندہ کر دیا۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ تعالیٰ اس طرح زندہ کرتا۔ اور نمبر 3 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 243۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موتو، مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ کسی سابقہ امت کا ہے، تفسیری روایات کے اندر اس کا ذکر آتا ہے۔ یہ جہاد میں قتل کے ڈر سے یا طاعون کی بیماری کے ڈر سے گھروں سے نکل پڑے تاکہ موت سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مار دیا، پھر بتلا دیا اللہ کے تقدیر سے تم بچ کر نہیں جا سکتے۔ یہ بھی کہ آخری جائے پناہ اللہ کی ذات ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اور اسی طرح تمام انسانوں کو زندہ فرمائے گا قیامت کے دن، جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں مار کر زندہ کر دیا۔
موت و حیات کا مالک اللہ کریم. اور نمبر 4 اس شخص کا قصہ جو ایک برباد شہر سے گزرے. برباد شہر سے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 259. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدیر. یا اس شخص کی معنی جس کا گزر ایک بستی پر سے ہوا اور وہ چھت کے بل اوندی پڑی ہوئی تھی. وہ کہنے لگا اس موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا. بس کس طرح زندہ کرے گا. مطلب یہ کہ آپ نے پہلے واقعے کی طرح اس شخص کے قصے پر نظر نہیں ڈالی جو ایک بستی سے گزرا. یہ شخص کون تھا؟ مشہور یہی ہے کہ عزیر علیہ السلام تھے، جس کے بعد صحابہ اور تابعین قائل فائل. اس سے پہلے کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے ان کو، عزیر علیہ السلام کو اور ان کی سواری گدھے کو موت دے دی. دیکھیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ 100 عام 100 سال کے بعد زندہ کر دیا. 100 سال کے بعد. اور پھر 100 سال کے بعد پھر ان سے پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری؟ کہنے لگے 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ. بس کھانے پینے کی چیزوں کو بھی خراب نہیں ہونے دیا. کمال دیکھیں اللہ کا. 100 سال تک کھانے پینے کی اشیاء ویسے ہی ٹھیک رہیں اور پیغمبر 100 سال تک فوت رہے. یہ جو کہتے ہیں پیغمبر فوت نہیں ہوتے اور نیک لوگ فوت نہیں ہوتے اور انتقال کرتے ہیں اور ایک دنیا سے دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں پھر آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں سب کچھ کرتے رہتے ہیں، سب کتاب و سنت کے خلاف باتیں. 100 سال کے بعد کھانا خراب نہیں ہونے دیا تو ثابت یہ کیا کہ 100 سال کے بعد بھی ایک بندے کو زندہ کر سکتا ہے اللہ، تو تمام انسانوں کو زندہ نہیں کرے گا قیامت کے دن. 100 سال کے بعد جب مشکل نہیں ہے تو ہزاروں سال کے بعد کیسے مشکل ہے؟ سبحان اللہ. اب ان سے پوچھا ہے کم لبثت، کتنے دن رہے بھئی تم؟ اب جب فوت ہوئے تھے صبح کا وقت تھا اور جب اللہ نے زندہ کیا تو شام کا وقت تھا. انہوں نے اندازہ لگایا میں یہاں کل آیا تھا تو 1 دن گزر گیا، اگر آج ہی کا واقعہ تو آدھا دن گزر گیا. قال لبثت یوما او بعد یوم، 1 دن یا دن کا کچھ حصہ، دن کا کچھ حصہ. سبحان اللہ. قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. فرمایا تم تو 100 سال تک فوت رہے ہو، 100 سال تک، اور کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو خراب نہیں ہم نے کی، ہونے ہی نہیں دی. اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ لو، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، دیکھ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں
جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عینی مشاہدہ کیا، عین الیقین، حق الیقین، مزید پختگی اور مضبوطی عقیدے میں۔ اب ایک پیغمبر ہو کر 100 سال تک فوت رہے اور جب انہیں زندہ کیا جائے تو انہیں یہی خبر نہ ہو میں کتنے دن فوت رہا، اور یہاں کا نانگے شاہ سب کچھ بتا دیتا ہے۔ ہڈیاں بھی گل سڑ گئیں اس ملنگ کی، کوئی شے قبر کے اندر نہیں ہے، اور لوگ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ کمال کا قرآن مجید، سبحان اللہ۔ 100 سال ایک آدمی سویا رہے، فوت رہے، اور اسے اٹھا کر پوچھا جائے ہو بھی عزیر علیہ السلام، اور پھر پوچھا جائے کتنے دن رہے، اسے یہی نہیں خبر، تو باہر والوں کی کیسے خبر ہو جاتی ہے تمہارے کدو شاہ کو اور نانگے شاہ کو، سید معصوم شاہ بخاری کو اور عبداللہ غادی کو اور حجمیر حجویر کو، کہ اوپر مریدنی آئی ہے کہ مریدنہ آیا ہے؟ یہاں پیغمبر کو خبر نہیں ہو رہی۔ سبحان اللہ علیہ، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم۔ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء، اللہ ہر چیز پر قادر، اللہ ہر چیز پر۔ جو مر جائے اسے کوئی خبر نہیں ہوتی دنیا کی، یاد رکھیے گا۔ اگر خبر تھی تو عزیر علیہ السلام کو کیوں نہ ہوئی، ان کو کیوں نہ ہوئی؟ اگر خبر تھی، اگر پتہ لگتا ہے قبر والے کو تو یہ تو 100 سال، انہیں تو صدیاں ہی بیت گئی ہیں، سامنے لاش پڑی اور مرنے کے بعد اسے پتہ نہیں ہوتا بیچارے کو۔ کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ کیسے اللہ زندہ کرتا ہے، دیکھیے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ دوسرا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کی خواہش اور اطمینان قلب، تو کیسے زندہ کرے گا؟ قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ قال بلا، کیوں نہیں؟ فرمایا، کہا ولکن لیطمئن قلبی، میرے دل کی تسکین ہو جائے گی بس۔ قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم۔ اور میں اگر دل کی تسکین چاہتے ہو پھر 4 پرندے لے لو، ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو اللہ غالب بھی ہے اور حکمتوں والا بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ 4 پرندے کون کون سے تھے؟ جب کتاب و سنت میں صراحت نہیں تو بس صراحت نہیں، اسی کے پیچھے لوگ کتابیں اور روایات اکٹھی پھر رہے ہیں جی وہ 4 کون کون سے تھے۔ فَصْرُحُنَّ کے ایک معنی عملہن، ان کو ہلا لے، مانوس کر لے، تاکہ زندہ ہونے کے بعد ان کو آسانی سے پہچان لے کہ یہ وہی پرندے ہیں، اور اطمینان قلب ہو جائے اور کوئی شک باقی نہ رہے۔ اس معنی کے اعتبار سے پھر اس کے بعد ثم قطعہن، پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر لے، یہ محذوف ماننا پڑے گا۔ قطعہن، مطلب ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پر ان کے اجزاء باہم مکس کر کے ملا جلا کر رکھ دو، ایک کی ٹانگ، ایک کا بازو ادھر، ایک کی سر اور ایک کا فلاں ادھر۔ سبحان اللہ، کمال ہے میرے رب کا۔ پھر تو آواز دے، وہ زندہ ہو کر تیرے پاس آئیں گے۔ چنانچہ ایسے ہوا۔ اب یہ جدیدیت کے مارے ہوئے جو مفسرین ہیں
وہ فسرہن کا ترجمہ صرف ہلالے کا کیا، ٹکڑے ٹکڑے کرنے اور پہاڑوں پر ان کے اجزاء بکھیرنے اور اللہ کی قدرت سے ان کے جڑنے کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں، وہ مانتے ہی نہیں ہیں، اور یہ بالکل غلط ہے۔ اگر ٹکڑے ٹکڑے نہ کریں، جو سوال تھا کہ کیسے زندہ کرے گا، وہ سوال تو ویسے کا ویسا رہ گیا، خالی ہلانے سے کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے فرماتے ہیں نحن احق بالشک من ابراہیم، ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کے حقدار ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا لہذا ہمیں ان سے زیادہ شک کرنے کا حق پہنچتا ہے، بلکہ مطلب ابراہیم علیہ السلام کے شک کی نفی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کے مسئلے میں شک نہیں کیا، اگر انہیں شک کا اظہار کیا ہوتا تو ہم یقیناً شک کرنے میں ان سے زیادہ حقدار ہوتے۔ یہ ہے معنی۔ سبحان اللہ۔ تو کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے سے زمین کو زندہ کرنے، جسموں کو دوبارہ زندہ کرنے پر استدلال، سورۃ یاسین، وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور ان کے لیے ایک نشانی خشک زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے غلہ نکالا جس میں سے وہ کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی قدرت اور مردوں کو زندہ کرنے پر یہ نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ قست، قسا یکسو، جب ایک شے میں دوسری شے سے متاثر ہونے کی صلاحیت ہو اور پھر کسی عارضے کے سبب وہ صلاحیت باقی نہ رہے تو عربی زبان میں اس پر القاسی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہی حال انسان کے دل کا، اس پر قرآن اور سنت اور دلائل کے اثر ہونے کی صلاحیت ہوتی۔ خطبہ سنتا ہے آدمی، ایمان کی حالت اور ہو جاتی، باہر نکلتا ہے ایمان کی حالت تبدیل ہو جاتی۔ مختلف اسباب کی بنا پر وہ صلاحیت باقی نہیں رہتی، تو اثر قبول نہ کرنے میں اسے پتھر سے تشبیہ دی گئی۔ ثم قست قلوبکم، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں جیسے، یا سختی میں ان سے بھی بڑھ کر۔ اللہ، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں پس ان سے پانی نکلتا، اور بے شک ان میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم کر رہے۔ اب انسان کے دل کو پتھر سے تشبیہ دی گئی۔ کیا عجیب قوم تھی یہ بنی اسرائیل کی، مردے کا زندہ ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر بھی بغاوت پر ڈٹے رہے، معجزہ دیکھ کر بھی۔ اب یہ پیغمبر علیہ السلام کے لیے بھی بڑی اطمینان قلب کے لیے کہ سامنے معجزہ دیکھ رہے ہیں، قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، اور مکہ کے مشرک مسلمان نہیں ہو رہے۔ یہ تو بنی اسرائیل نے بھی ایسے کیا تھا، یہ سمجھانا بھی ہے اللہ کا۔ نرم ہونے کی بجائے دل کے ان کے اور پتھر سخت ہو گئے، اور سخت ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اہل کتاب والا رویہ اپنانے سے منع کیا۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، سورۃ الحدید
16 نمبر آیت۔ اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ یہ دل کی سختی بہت بڑا بات، دل انسان کا سخت ہو جائے، پھر نہ ماں نہ باپ نہ قرآن نہ حدیث نہ رسول نہ رب، کوئی شے، دل ہی برباد ہو گیا نا، پتھر دل ہو گیا، دل ہی نہیں کرتا قرآن پڑھنے کو، مسجد میں آنے کو۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے ایسی سختی سے۔ او اشد قسوہ، او اشد قسوہ، او شک کے لیے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کیا شک ہو سکتا ہے، بلکہ بل کے معنی میں، یعنی وہ پتھر کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ قسوۃ، مزید سختی کے اظہار کے لیے اشد قسوہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے نافرمان لوگوں کے دلوں کی سختی کو پتھروں کی سختی تشبیہ دینے کے بعد پتھروں کا شکوہ دور فرمایا۔ ہم سختی صحیح مگر اتنے بھی سخت نہیں کہ ان ظالموں کو ہم سے تشبیہ دی جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی نرمی کے بیان کے لیے ان کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ دیکھو، پتھر کی 3 قسمیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کچھ ایسے ہیں جن سے نہریں نکلتی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں ان سے پانی نکلتا ہے، کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ پتھروں سے نہروں کا پھوٹ نکلنا، ان کا پھٹ جانا، ان سے پانی کا نکلنا، ان کا گر پڑنا اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اگر کوئی کہے پتھر تو بے جان ہوتے ہیں، وہ کیسے ڈرتے ہیں؟ پتھر تو بے جان ہوتے ہیں، وہ کیسے ڈرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے عقل والی مخلوقات کے علاوہ ان میں بھی ایک شعور اور فہم رکھا ہوا ہے جس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر فلسفے کا اور مارا ہوا شخص انکار کرے کہ پتھر تو بے جان چیز ہے، یہ تو قرآن کے اندر ویسے ہی آ گئے، قرآن پر بھی اعتراض کر رہے۔ اہل التوحید کا اس پر ایمان ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ بنی اسرائیل 44 نمبر آیت۔ اور کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، اور لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، ہر شے تسبیح کر رہی، لیکن ہمیں فہم نہیں ہے اس کی تسبیح کا۔ اللہ نے جب کہہ دیا کہ ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، ذرات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، یہ سب درخت ہے، پتھر ہے، ہر شے، تو ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ ہماری عقل میں سمجھ نہیں آ رہی تو عقل کا ماتم کریں، اللہ کے قرآن پر کیوں اعتراض کرتے؟ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون، سورۃ نور 41 نمبر آیت۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ اس کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور پرندے بھی پر پھیلائے ہوئے، ہر ایک نے یقین اپنی نماز اور اپنی تسبیح، قد علم صلاتہ نماز اور اپنی تسبیح اور تسبیح جان لی، اور اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں اور پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی نماز بھی جان لی، اپنی تسبیح کا بھی انہیں علم۔ اب وہ کہے جی نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسے ان کے ذمے لگا ہوا ہے، جیسے وہ سمجھ گئے ہیں، جیسے انہوں نے جان لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس
وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ سورۃ الحج 18 نمبر آیت۔ کیا تو نے نہیں دیکھا بے شک اللہ اسی کے لیے سجدے کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت اور چوپائے اور بہت سے لوگ اور بہت سے وہ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا، اور جسے اللہ دلیل کر دے پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ دیکھو ہر شے سجدہ کر رہی جو آسمان اور زمین میں، پھر بڑی بڑی چیزوں کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ اب یہ پتھر، درخت، یہ ستارے کیسے سجدہ کرتے ہیں؟ جیسے اللہ نے ان کو سمجھایا انہوں نے جان لیا ہے۔ قد علم انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ یہ جو کہہ رہے ہیں جدیدیت والے کہ پتھر تو بے جان ہیں، یہ ان چیزوں کو تو فہم اور ادراک اور شعور نہیں ہے، دیکھو قرآن مجید سورۃ الاحزاب 72 نمبر آیت۔ بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ انسان فہم تھا نا، شعور تھا نا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، انسان کیا اور آسمان دیکھو کتنی، اس کے نیچے سے نکل ہی نہیں سکتا۔ آسمان، زمین، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمانیں، سارے پہاڑ، سب نے انکار کر دیا۔ شعور اور فہم تھا نا کہ یہ اتنا بڑا بوجھ ہے جسے ہم نہیں اٹھا سکتے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اٹھا لی۔ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ سورۃ الحشر 21 نمبر آیت۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً اسے اللہ کے ڈر سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتا۔ فہم اور شعور ہے نا، یہ رب فرما رہا۔ یہ کہنا کہ یہ پتھر، یہ ساری جمادات اور یہ نباتات، یہ سب چیزیں فہم نہیں رکھتی، وہ فہم رکھتی ہیں، شعور ہے ان کو۔ قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کمال کی آیت کریم۔ ایک اور مقام پر سورۃ النحل 48 نمبر آیت۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ اور کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جسے اللہ نے پیدا کیا، جو بھی چیز ہو اس کے سائے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتے ہیں، اس حال میں کہ وہ عاجز ہیں۔ دیکھو کمال ہے آیت کریم۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ حامیم سجدہ 21 نمبر آیت۔ اور وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ یہ چمڑے جسم کے اوپر جو یہ چمڑا ہے، یہ وہ کہیں گے ہمیں اللہ اس نے بلوا دیا جس نے ہر چیز کو بلوایا، جس نے تمہیں زبان دی، اللہ نے ہمیں بھی حکم دے دیا بولو تو ہم بول رہے ہیں، اور اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، اسی کی طرح تم واپس لائے جا رہے ہو۔ کمال کی آیات۔ تو یہ ذہن فلاسفروں کا کہ انہیں فہم اور شعور نہیں، قرآن مجید کی متعدد آیات سے ان کو فہم بھی ہے، شعور بھی ہے، ڈرتے بھی ہیں، پھٹ بھی جاتے ہیں، گر بھی پڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ احد پہاڑ، صحیح بخاری 7333 حدیث نمبر۔ احد پہاڑ محبت کرتا ہے، سبحان اللہ، احد پہاڑ محبت کرتا ہے۔ پہاڑ کو فہم اور شعور ہے محبت کا، تبھی تو آپ نے ایک مرتبہ پاؤں مار کر اسے کہا تھا ٹھہر جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے بعثت سے قبل، نبوت ملنے سے پہلے ہی سلام کیا کرتا تھا۔ صحیح مسلم 2277، صحیح ابن حبان میں 2507۔ کھجور کے تنا جس پر آپ ہاتھ رکھ کر خطبہ دیتے تھے،
وہ رونے لگ گیا تھا۔ اتنے واضح دلائل کے بعد پھر کوئی انکار کرے کہ انہیں فہم اور شعور نہیں تو گمراہ شخص ہے وہ، اور وہ جماعت ہی پوری گمراہ ہے۔ ہم پر قرآن کے الفاظ ہمارے لیے حجت، فرض، پیروی، اتباع، کہ جو قرآن نے کہہ دیا وہ بالکل سچ اور حق ہے، جو پیغمبر نے فرما دیا بالکل سچ اور حق ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لیکچر نمبر نے آج انہیں نہیں بتایا شروع